لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وأما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقال الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بزرگان اقوام ملت، برادران ایمان، جو سلسلہ گفتگو کل میں نے شروع کیا تھا اور اس سورہ حجرات کی آیہ کریمہ کے تحت کہ جس میں پروردگار عالم آواز دے رہا ہے، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلوں میں قرار دیا ہے، لتعارفوا، لام تعلیہ ہے، جو علت بیان کر رہا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنا نظریہ بیان فرمایا ہے اس صورت میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور بے شک پروردگار عالم جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کے ذہن میں نے اسلامی سماج اور دنیاوی سماج کے عنوان سے کل گزارش کی تھی اور ایک تمہید تک بات رہی اور بات وہیں پر تمام ہو گئی تھی۔ عزیزان گرامی، میں نے بات کو یہاں پر چھوڑا تھا کہ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں ہماری خلقت کا جو مقصد بیان کیا ہے، جہاں بہت سے مقاصد ہیں، وہاں پر ایک مقصد یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے خاندان اور قبیلوں میں تمہیں اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی معرفت حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچانو، اور پہچاننے کے بعد یہ دیکھو کہ تم میں افضل ترین کون ہے، اکرم ترین کون ہے، اشرف ترین کون ہے۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم کس کو بڑا کہتے ہیں اور کس کو چھوٹا کہتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ فکر بزرگوں سے لیکن اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے کل عرض کیا تھا خاندان اور قبیلے کے ذریعے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، دولت اور ثروت کے ذریعے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، کردار بڑا ہوتا ہے تو انسان بڑا ہوتا ہے، کردار بلند و بالا ہوتا ہے تو انسان
بلند و بالا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر ہم نے بہت سی مثالیں دی ہیں اور بہت سی مثالیں سنی ہیں۔ میں نے کل بات کو یہی پر چھوڑا تھا کہ خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والا ہے، رسول کا چچا ہے، لیکن کردار اچھا نہیں ہے۔ رب کریم کی طرف سے آواز آتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن فارس کا رہنے والا ہے، خاندان اور قبیلے سے نہیں ہے، لیکن کردار میں بلند ہے، تو پیغمبر آواز دیتے ہیں السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ توجہ دیجئے گا، یعنی رسالت اگر کسی کو اپنی طرف نسبت دے اور اپنے اہل بیت کی طرف نسبت دے تو اس کے کردار کی بلندی کیا ہوگی، اور فرمائیے گا اس کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ ہر کس و ناکس کو پیغمبر اپنی طرف نسبت نہیں دیتے۔ اور میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے، معصوم کسی کو آسانی سے منہ لگاتے نہیں ہیں، معصوم اسی کو منہ لگاتے ہیں جو منہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایک صلوات بھیجنا بر محمد، اور میں بغیر کسی دریغ کے، اس لیے کہ مجھے وقت کم ہے اور جو میں چاہتا ہوں کہ اسلامی سماج کے عنوان سے چند باتیں میرے جوانوں تک پہنچ جائے تو جلدی میں باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا۔ وقت فرمائیے گا، لہٰذا ہم نے کائنات کے اندر اور ہم نے اپنے کلچر کے اندر، اپنے سماج کے اندر جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے، جو دولت والا ہے، ثروت والا ہے، جو بڑا خاندان والا ہے، اس کو لوگ دور سے سلام کر رہے ہیں۔ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ کہا یہ بڑا ہے، لیکن اللہ نے کیا آواز دی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میں پھر جملہ دہرانا چاہتا ہوں، توجہ دیجیے گا، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جوان آئیں اور آنے کے بعد گفتگو کریں۔ ان موضوعات پر گفتگو ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارا کردار ایسا ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے قربت الہی حاصل ہو جائے، یہی تو مقصد انسانیت ہے۔ انسان کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے تمہیں اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اور فرمائیے گا بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اس لیے رب کریم نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے معاشرے میں اور سماج میں کہ ہم جسے بڑا کہہ رہے ہیں آیا وہ اللہ کے نزدیک بھی بڑا ہے؟ جسے ہم بڑا کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اگر بڑا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ کے نزدیک چھوٹا ہو اور ہم بڑا کہتے رہیں تو ہمارے کہنے سے کوئی بڑا ہو نہیں سکتا۔ اور میں پوری تاریخوں کو سمیٹ کر ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کی حکومتوں نے چاہا کچھ کرداروں کو کہ دبا دیا جائے اور ان کا نام نہ آنے پائے اور ان کے کردار کو مسخ کر دیا جائے، تو حکومتوں نے دولتیں صرف کی ہیں، حکومتوں نے اپنی طاقتیں صرف کی ہیں، لیکن ان کے کردار کو نہ پہلے دبا پائے تھے نہ آج دبا پائے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی دبا نہیں سکتا، اور جسے رب کریم ذلیل کر دیتا ہے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اور فرمائیے گا لہذا پروردگار عالم نے آواز دی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے کلچر میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں جب تم یہ کہو کہ کون بڑا ہے، اور میں خود اپنے لیے فقرہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میں خاندان و قبیلے میں کھڑے ہونے کے بعد یہ کہنے لگوں کہ میں مولوی ہوں اور میں بہت بڑا ہوں، تو عزیزان گرامی یہ لقلقہ زبانی تو ہو سکتی ہے، حقیقت تبھی صادق آ سکتی ہے جب کرداری اعتبار سے میں بلند ہوں۔ اور فرمائیے گا، اور ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ضمیر کو جگانے کے لیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، اور فرمائیے گا اگر اس پر عمل پیرا ہے تو بارگاہ الہی میں اتنے قربت رکھتے ہیں کہ وہ آواز دیتا ہے اے میرے بندے تو نے ہماری قربت کے لیے قدم بڑھایا ہے، تو نے ایک قدم بڑھایا ہے، ہم 10 قدم بڑھا کر تجھے اپنی آغوش میں لیتے ہیں۔ اور فرمائیے گا کیوں؟ اس لیے کہ وہ پروردگار ہے، اس نے آواز دی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے درمیان اگر کوئی بڑا ہو تو وہ بڑا ہونا چاہیے جو کردار کی صورت میں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے یہی آواز دی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ ایک فقرہ پھر تاریخ کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محل دیکھ کر پروردگار عالم کسی کو نہ عزت دیتا ہے، اور فرمائیے گا اس کی دولت اور باغات اور ثروت اور بینک بیلنس دیکھنے کے بعد
پروردگار کہتا ہے یہ تو سب کچھ ہماری عطا ہے، یہ تو اس کی نافرمانی ہے کہ ہم نے سب کچھ دیا اور یہ پھر بھی ہماری بارگاہ میں نہیں آیا۔ اور فرمائیے گا تو پروردگار عالم کیا آواز دے رہا ہے کہ ہم کسی کا محل دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، ہم کسی کی ثروت اور بینک بیلنس دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ لباس اس کا کیسے ہی ہو لیکن لباس کردار اتنا بلند ہو، اور ہمیں اتنا بلند ہو کہ لوگ دیکھنے کے بعد کہیں کہ پیوند لگا ہوا لباس پہنے ہوئے ہے لیکن کردار میں اتنا بلند ہے کہ جو اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے، اور فرمائیے گا اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے، کردار میں کتنا بلند ہے۔ میں اس فضلے کی طرف یاد دلانا چاہتا ہوں، صاحبان علم و فہم ہے، توجہ دیجیے گا، بزرگان تشریف فرما ہے، میرا کوئی بھی جملہ میرا اپنا نہیں ہے، معصومین علیہ السلام کے جملات اور روایات اور ان کے حدیث ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ کسی نے آنے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی ردا میں اتنی پیوند لگے ہوئے ہیں کہ اب پیوند لگنے کی جگہ نہیں ہے، پیوند لگنے کی جگہ نہیں ہے، لباس بوسیدہ ہے لیکن کردار اتنا مضبوط ہے، اور ہمیں کردار اتنا مضبوط ہے کہ اس کردار کے سامنے کسی کا کردار ٹک نہیں رہا۔ اس آنے والے نے دیکھا جس کا نام ثعلب یمانی ہے، یہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے لباس اتنا بوسیدہ ہے کہ اس میں پیوند لگنے کی جگہ نہیں ہے، اور جس بوریے پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بوریا بوسیدہ ہے، لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد توجہ دیجیے گا، یہ سب دیکھنے کے بعد ثعلب یمانی مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کر کہتے ہیں یا امیر المومنین، اے علی ابن ابی طالب، اے امیر المومنین، ما زینتک الخلافہ بل زینتها، اے امیر المومنین آپ کو اس خلافت نے زینت نہیں دی ہے، آپ نے خلافت کو زینت عطا کی ہے، اور فرمائیے گا آپ نے خلافت کو زینت عطا کی ہے۔ میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، خلافت کو بیساکھی بنا کر عزت پانے والے اور ہیں، جو خلافت کو عزت دیتے اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ سلام بھیجے محمد و علی محمد، ایک اسے بھی تو سلام بھیجے جو خلافت کو زینت عطا کر دے۔ توجہ دیجیے گا، یہ وہ ہے کہ جو آواز دے رہا ہے کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں جو ہمارے ماننے والے ہیں ان کا کردار بھی بلند ہونا چاہیے۔ اور فرمائیے گا تو جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رب کریم آواز دے رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ حدیث پیغمبر ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر تم عزت چاہتے ہو تو جتنے اپنے کردار کو بلند کرتے چلے جاؤ گے، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں عزت دے دے، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اپنے کردار کو بلند کرو، عمل صالح انجام دو۔ جب سب کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی تو وہ آواز دے گا، وہ مدح سرائی کرے گا کہ یہ عزت والا ہے۔ اور عزیزان گرامی، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے وہ کسی کے حکم کے تحت زندگی نہیں گزارتا۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں ان اللہ التقوی، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے، من کل ملک، تو وہ کسی کی حاکمیت کے تحت زندگی نہیں گزارتا ہے، یعنی جس کے ذہن میں تقوی الہی ہو، صرف اس کا حکم ہو، وہ کسی کی بے جا حاکمیت کے تحت زندگی نہیں گزارتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر میں پروردگار ہے، توجہ دیجیے گا، اس کی نظر میں رب کریم ہے، کہا اس نے جو حکم دیا ہے مجھے اس کام کو انجام دینا ہے، مجھے لوگوں کی حکومت کے تحت زندگی نہیں گزارنا ہے، اللہ کی حکومت کے تحت زندگی گزارنا ہے۔ توجہ دیجیے گا، یعنی پروردگار عالم کے حکم کو جو انسان مد نظر رکھتا ہے وہ کتنی ہی بڑی حکومتیں کیوں نہ ہوں اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا، بلکہ وہ کس کے سامنے سر جھکاتا ہے؟
وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے اور کہتا ہے معبود مجھے تیرا خوف ہے، اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے۔ توجہ دیجیے گا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، توجہ دیجیے گا جملے پر، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو دنیا سے ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا وہ قدم قدم پر خوف میں زندگی بسر کرتا ہے، خوف میں زندگی گزارتا ہے۔ مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، مثال دینا چاہتا ہوں، واقعہ ہے لیکن مثال عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے مرجع اور رہبر آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ، پروردگار عالم ان کی حفاظت کرے، ہمارے مراجع کرام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے شیعت کو زندگی عطا کی۔ آپ کے ہاں کئی سال پرانا واقعہ ہے، ایک بزم سجی ہوئی تھی، میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس میں بڑے بڑے لوگ اس میٹنگ کے اندر، اس کانفرنس کے اندر موجود تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پروفیسر، دانشمان، ڈاکٹر، بڑے بڑے افسر اس کے اندر موجود تھے۔ کسی کے ساتھ اس کا بچہ بھی آیا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، 4-5 سال کا بچہ۔ 4-5 سال کا بچہ، اسے نے دیکھا کہ رہبر اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچہ اپنے باپ کی انگلی چھوڑ کر رہبر کی طرف بڑھا، اور جب رہبر کی طرف بڑھا تو باپ نے بچے کو روکنا چاہا، تو بچے نے اپنے باپ سے کہا، توجہ دیجیے گا، بہت عظیم فقرہ ہے جو آپ کا کھانے آجے تک پہنچانا چاہتا ہوں تقوی الہی کے عنوان سے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بچہ آگے بڑھا، باپ نے روکا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آغا کے پاس جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آغا سے کچھ سوال کروں، آغا سے کچھ سوال کروں۔ آغا نے دیکھا، کہا نہیں آنے دو، بچہ جو سوال کرنا چاہتا ہے وہ سوال کرے، آگے آنے۔ بچہ آگے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے آغا سے مصافحہ کیا اور ہاتھوں کا بوسہ دیا، آغا نے اس کی پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا بیٹا بتاؤ کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ توجہ دیجیے، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ اس بچے نے ایک سوال کیا، بڑا متین سوال ہے، میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس بچے نے سوال کیا کہ آغا ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ امریکہ آپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ دیکھیں چھوٹا بچہ، 4-5 سال کا بچہ ہے، لیکن سوال کتنا متین ہے، کتنا عظیم سوال ہے کہ آغا یہ بتائیے امریکہ آپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ اچھا ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ ایران سے امریکہ کیوں ڈرتا ہے تو ہم کتنی لن ترانیاں سنانا شروع کرتے ہیں، کتنی باتیں ملانا شروع کرتے ہیں، یہ بات ہے، یہ وجہ ہے، ادھر ایسا لشکر ہے، ان میں اتحاد ہے، وہ یکسو رہتے ہیں، وہ مرضیت کے تحت زندگی میں، طرح طرح کی باتیں ہم ممبر سے بیان کرتے ہیں، توجہ دیجیے گا۔ لیکن اس بچے نے آغا سے سوال کیا، رہبر سے اپنے سوال کیا، اے رہبر معظم یہ بتائیے کہ امریکہ آپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ رہبر معظم نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا کہ اے میرے بچے، امریکہ ہم سے اس لیے ڈرتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ توجہ دیجیے گا، تو انسان کا کردار اگر بلند ہوتا ہے تو رب کریم اسے بلند کرتا ہے، پروردگار اسے بلند کرتا ہے۔ کتنا بلند کرتا ہے؟ میں معصومین کی مثال نہیں دینا چاہتا، میں ایک ایسے صحابی کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاریخی مثال ہے کہ جہاں سے اندازہ ہو کہ جو انسان اپنے کردار کو بلند کر لے گا، رسالت اور رب کریم اسے بلند کر دے۔ کتنا بلند؟ حضرت بلال کا نام سب نے سنا، کون ہے ایسا جو حضرت بلال کو نہ جانتا ہو؟ رسول اسلام نے مکے سے ہجرت کی، توجہ دیجیے، مکے سے ہجرت کی رسول اللہ، اور جب مکے سے ہجرت کر کر آپ مدینے پہنچے تو وہ تاریخی ابواب سب کو میں بند کرتے ہوئے اپنی بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اسلام جب مدینے میں پہنچے تو آپ نے مسجد نبوی بنوائی، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی تعمیر کرائی۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے ہر مسجد میں کم سے کم 2 عہدے تو ہوتے ہیں نا، ایک نماز پڑھانے والا یعنی امام اور ایک اذان دینے والا، ہے نا، 2 عہدے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز
خود پیغمبر موجود ہیں تو یہ عہدہ تو پیغمبر کا ہے، یہ عہدہ تو پیغمبر کا کہ پیغمبر نماز پڑھائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ امت کسے آگے بڑھا دے، امت کسے آگے بڑھا دے، توجہ دیجیے گا۔ لیکن امام کون ہے؟ ہمارے پیغمبر مرسل اعظم، توجہ دیجیے گا، مرسل اعظم خود پیغمبر ہیں، امام ہیں، آپ نماز پڑھائیں گے۔ ایک عہدہ بچتا ہے، وہ عہدہ کیا ہے؟ عہدہ مؤذن۔ کون مؤذن بنے؟ تو کچھ لوگوں نے چاہا، اب وہ پوری تاریخ حقائق ہیں، وہاں تک نہیں پا، مجھے تو جو اپنا مقصد ہے وہ بیان کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم مؤذن بنے، ہم مؤذن بنے، اور سین اور شین کی بحث شروع ہو گئی۔ لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ رب کریم کردار دیکھ کر عمل کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری شین کو اللہ قبول نہیں کرتا، بلال کی سین کو قبول کرتا ہے۔ توجہ دیجیے گا۔ ایک مرتبہ جب لوگوں نے فشار دیا کہ ہم مؤذن ہوں، ہم مؤذن ہوں، تو رسول اسلام نے کہا ٹھیک ہے، پیش نماز تو ہم ہیں، امام ہم ہیں، مؤذن ہم کل اعلان کریں گے، کل سب آئیں۔ اس وقت سب نہیں ہیں، سب آئیں تو ہم اعلان کریں گے کہ مؤذن کون ہوگا۔ توجہ دیجیے گا۔ دوسرا دن ہوا، وہ وقت آیا، مسجد چھلکنے لگی چاہنے والوں سے۔ ظاہر سی بات ہے آج عہدہ تقسیم ہونا ہے، اور عہدے کے خواہاں تو پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، اور جب بزم سجتی ہے تو عزیزان گرامی خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے لوگ آگے پیچھے ہوا کرتے ہیں، مجمع میں بھی، ہمارے سماج میں بھی۔ بات فرمائیے گا، تو جس کا جتنا خاندان کے اعتبار سے بڑا تھا وہ اتنے ہی آگے بیٹھا ہوا تھا، اور جو خاندان کے اعتبار سے جتنا چھوٹا تھا وہ بیچارہ اتنا پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جو دولت کے اعتبار سے جتنا بڑا تھا وہ اتنا آگے بیٹھا ہوا تھا، جو جتنا دولت کے اعتبار سے کمزور تھا وہ اتنے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر تشریف لائے، اب جو لوگوں نے دیکھا تب ہر آدمی ہے جو اپنے سر کو اٹھائے ہوئے ہے کہ پیغمبر ہمیں دیکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چہرہ چھپا رہ جائے۔ تو اس جم غفیر میں عالم یہ تھا، ہر آدمی سر کو اٹھائے ہوئے ہے کہ پیغمبر ہمارے چہرے کو دیکھ لے، کہیں ہمارا چہرہ نہ چھپ جائے۔ توجہ دیجیے گا، یعنی یقین اتنا کمزور تھا، نہیں بات فرما رہے ہیں، توجہ دیجیے، یقین اتنا کمزور تھا، انہیں معلوم نہیں یہ وہی پیغمبر ہے، جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے۔ یہ پیغمبر ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ مرسل اعظم ہے، یہ طٰہٰ و یاسین ہے۔ آئے اور آنے کے بعد آپ نے نظر دوڑانا شروع کی، توجہ دیجیے گا، نظر دوڑانا شروع کی مجمع کی طرف۔ تو جیسے جیسے نظر دوڑاتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے سر بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے سر اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اور مرتبہ پیغمبر نے پورے مجمع پہ نگاہ دوڑائی، کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اس سارے مجمع سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ دیجیے گا، تاریخ کے فکر ہے، جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ سر اٹھائے ہوئے نہیں ہے، بلکہ اپنے سر کو اپنے زانو پر رکھے ہوئے ہیں، سب چہرہ دکھا رہے ہیں، یہ اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو زانو پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ جانتا ہے اگر میرے اندر صلاحیت ہے تو رسالت کی نگاہ میرے اوپر ہی آ کر رکے گی۔ اور فرمائیے گا، اور ایک مرتبہ پیغمبر نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا انسان ہے جس کا رنگ تو کالا ہے، لیکن اس کے جسم سے نور ایمان جگمگا کر نکل رہا ہے۔ پیغمبر نے آواز دی، بلال اپنے سر کو اپنے زانو سے بلند کرو۔ بلال نے اپنے سر کو اپنے زانو سے بلند کیا، کہا یا رسول اللہ فرمائیے کیا حکم ہے۔ توجہ دیجیے گا، کہا بلال آج سے آپ مؤذن ہو۔ نہیں بات فرمایا، اے بلال آج سے آپ مؤذن ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر نے سارے مجمع کو دیکھا، لیکن اس کو تلاش کیا جو تقوی میں سب سے زیادہ تھا۔ اور فرمائیے گا، جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، عمل میں سب سے زیادہ تھا۔ ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، اگر مؤذن کو پیغمبر تلاش کرتے ہیں تو ایسے مؤذن کو تلاش کرتے ہیں جو متقی ہو۔ تو اب جو امام المتقین ہوگا وہ غدیر میں مولا بنایا جائے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ اور فرمائیے گا، یعنی رسالت کی نگاہ ہے کہ مؤذن بھی ہو تو ایسا ہو کہ جو عمل اور کردار میں یگانہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اور عزیزان گرامی، یہ بلال وہ ہیں کہ جنہیں رسالت نے، رب کریم نے بلند کیا ہے۔
کہ بعد میں بات آ گئی ہے، پھر آپ سے کرتا چلو، یہ روایت بھی سامنے ہے کہ جس وقت مدینے میں آئے ہیں تو مسجد نبوی کے مؤذن بھی حضرت بلال ہیں، لیکن جب فتح مکہ ہوا ہے تو مکے کے مؤذن بھی حضرت بلال ہیں۔ اور فرمایا فتح مکہ ہوا، اور جب فتح مکہ ہوا تب روایت بتاتی ہے کہ رسول پہنچے اور حرم خدا کے اندر جم غفیر ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو طاقت کے تحت زیر تحت رہتے ہیں وہ جلدی سرنگو ہو جاتے ہیں، لیکن باہر رسالت نے سفید پرچم نکال کر یہ بتا دیا کہ دنیا پہچان لے ہم کسی کا سر قلم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کافروں کو صاحب ایمان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور ہم روایت یہی تو بتاتی ہے، تاریخ یہی لکھتی ہے کہ جم غفیر ہے، اور ایک مرتبہ سورج اپنی تابانی کے ساتھ نصف نہار تک آتا ہے، پیغمبر نے رسول اسلام نے دیکھا کہ ظہر کا وقت ہوا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ اس جم غفیر میں نگاہ دوڑائی کہ میرا مؤذن کہاں ہے، توجہ دیجیے گا، میرا مؤذن کہاں ہے۔ مؤذن پر جا کر نگاہ ٹھہری، کہا بلال اذان کہو۔ دیکھیں واقعے کو میں بہت مختصر کہا کہ اے میرے بلال اذان کہو۔ تاریخ کا فقرہ ہے، مولانا فیروز زیدہ صاحب اس جملے کو پڑھا کرتے تھے کہ حضرت بلال نے، اس لیے کہ جم غفیر تھا، بہت افراد تھے، اور ایسے میں جب جم غفیر ہو، بہت زیادہ افراد ہو، مجمع بہت زیادہ ہو تو آدمی پیچھے رہتا ہے نا، آدمی تنگی محسوس کرتا ہے۔ تو مولانا فیروز زیدہ صاحب فرمایا کرتے تھے مرحوم کہ حضرت بلال نے تنگ دل لوگوں میں تنگی احساس کرتے ہوئے آواز دی، یا رسول اللہ آپ کے حکم کو، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا بلال کے اوپر واجب ہے، اور میں حاضر خدمت ہوں، میں اذان دینا چاہتا ہوں۔ بلال بڑھے، اور اب تنگ دل لوگوں کے درمیان جب بلال بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ اتنا جب میں غفیر ہے، یہ بتائیے میں اذان کہاں کھڑے ہو کر دوں، اذان کہاں کھڑے ہو کر دوں؟ توجہ دیجیے گا، رسالت جسے بلند کرتی ہے، رسالت جسے بلند کر دے وہ ہمیشہ کے لیے بلند ہے۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ میں کہاں پر اذان کہوں؟ تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اے بلال آؤ اور خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہو۔ توجہ دیجیے گا، وہاں مسجد نبوی میں مؤذن بنایا ہے، اور یہاں بلال کو رسول کی اتنا بلند کر رہے ہیں۔ یہ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے تقوی الہی، بنیاد ہے کردار، بنیاد ہے پرہیزگاری۔ کہا بلال آؤ، اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہو۔ بلال آگے بڑھے، اپنے کالے کالے ہاتھوں کو سرمئی پتھروں پر رکھتے ہوئے بلال چاہتے ہیں کہ اوپر چڑھیں، اپنی طاقت کو جمجور کیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے۔ اور جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں تو ایک مرتبہ بلال نے کھڑے ہو کر، اللہ اکبر، عجیب فقرہ ہے، بلال خانہ کعبہ کی چھت پر، اور چھت پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد اب جو نیچے نگاہ کی تو وہ بد کردار جو لمبے لمبے خامت کے تھے، کو محسوس کیجئے گا، وہ طویل الخامت افراد جن کا کردار بلند نہیں تھا، وہ بلال کو بہت چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ اور فرمائیے گا بلال کو بہت چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہونے کے بعد اپنی بلندی کو دیکھا، اور ان بد کردار کے بونے پن کو دیکھا، اور ایک مرتبہ بلال کی زبان سے فقرہ نکلا، ارے جسے رسالت بلند کر دے اسے دنیا دبا نہیں سکتی، اور جسے رسالت اپنی بزم سے اٹھا دے وہ کسی بزم کی رونق بن نہیں سکتا۔ صلوات وہ کسی بزم کی رونق بن نہیں سکتا، کیا؟ اس لیے کہ رسالت جسے بلند کر دے۔ توجہ دیجیے گا، مگر میں اپنے جوانوں کے لیے باب عقیدت اور باب معرفت کا فقرہ ہے، وہاں تک بات پہنچا دوں۔ حضرت بلال نے حکم رسالت کی تعمیل کرتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہ اب اذان کو شروع کیا جائے، اذان کہیں، اللہ اکبر کہیں، ہاتھوں کو اٹھایا، پھر ہاتھوں کو نیچے چھوڑا، دست ادب جوڑنے کے بعد بارگاہ رسالت میں آواز دی، یا رسول اللہ جب ہم مدینے میں اذان دیتے تھے تو ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، ہمارا رخ
خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، اب میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں تو یا رسول اللہ میں کدھر کو رخ کروں؟ توجہ دیجیے گا، یا رسول اللہ میں کدھر کو رخ کروں جو میں آزان کہوں؟ رسول اسلام نے بلال کے سوال کو سنا اور اپنی بغل میں کھڑے ہوئے امیر المومنین کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد بلال سے کہتے ہیں بلال ادھر دیکھتے رہو آزان کہتے رہو، بلال ادھر دیکھتے رہو آزان کہتے رہو۔ اب میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ارے کعبہ جسم کعبہ ہے، علی روح کعبہ ہے۔ سلام بے جبل محمد، نہیں کعبہ جسم کعبہ ہے، علی و رسول روح کعبہ ہے۔ ادھر دیکھتے رہو آزان کہتے رہو۔ یہ بلندی حضرت بلال کو کیوں ملی؟ توجہ دیجیے گا، میں نے یہ دو روایتیں پیدر پہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی۔ کیوں؟ آپ نے دنیاوی سماج کو نہیں دیکھا، اسلامی سماج کو دیکھا۔ اسلامی سماج یہ کہہ رہا ہے کہ جو پیغمبر تم سے کہتے چلے جائیں اس کی اطاعت کرتے چلے جاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ دنیا تمہیں کدھر بلا رہی ہے، یہ دیکھو رسول تمہیں کدھر بلا رہے ہیں۔ اگر رسالت کے کہنے پر چلو گے تو بلال ہے، حبش کا رہنے والا ہے، سیاہ فام ہے، نہ دولت ہے نہ ثروت ہے، لیکن کردار اتنا بلند ہے کہ پیغمبر آواز دیتے ہیں یہ بلال میرا مؤذن ہے۔ یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ توجہ دیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کردار میں بلند ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام صرف اسی کو اپنا کہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اپنا نہیں کہتے۔ اور فرمائیے گا کسے اپنا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت کسے اپنا کہتے ہیں؟ رسول کسے اپنا کہتے ہیں؟ جو کردار میں بلند ہو، جو طیب و طاہر ہو، جو پاک و پاکیزہ ہو، اسے اہل بیت اپنا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ فقرہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اپنے جوانوں تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ غور فرمائیے گا، یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ مجلس اعزا جو برپا ہو رہی ہیں یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ اس لیے برپا کی جا رہی ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی کردار سازی کر سکیں، ہم اپنے کو بنا سکیں۔ عزیزان گرامی، اپنی زبان سے حسینی کہنا کمال نہیں ہے، کردار خود آواز دے کہ ہم حسینی ہیں، کردار خود پکار کر کہے کہ یہ حسین والا جا رہا ہے، یہ علی والا جا رہا ہے، یہ رسول والا جا رہا ہے، یہ اہل بیت والا جا رہا ہے۔ اگر دنیا کی بھیڑ میں ہم گم ہو گئے، اللہ اکبر، اگر ہم دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گئے اور کوئی ہمیں مسلمان بھی نہ کہہ پائے، دنیا کی بھیڑ میں ہم اس طرح سے گم ہو جائیں کہ ہمیں کوئی اہل بیت والا نہ کہہ پائے، تو عزیزان گرامی پھر ہمیں اپنے دامن کردار میں دیکھنا ہے، اپنے دامن کو دیکھنا ہے، کہاں کمی رہ گئی جو لوگ ہمیں حسینی نہیں کہہ رہے ہیں، کہاں کمی رہ گئی کہ جو لوگ ہمیں عزادار نہیں کہہ رہے ہیں، کہاں کمی رہ گئی کہ جو لوگ ہمیں اللہ اور مولا والا نہیں کہہ رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اگر کردار ہمارا ایسا ہو جائے کہ جب میں غفیر میں دنیا ہمیں دیکھ کر آواز دے کہ یہ علی والا کھڑا ہے، یہ رسول والا کھڑا ہے، یہ اللہ والا کھڑا ہے، یہ حسین والا کھڑا ہے، بس سمجھ لیجئے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ کی زندگی بہتر ہے، آپ اللہ کی راہ پہ گامزن ہے۔ لیکن اگر دنیا کی بھیڑ میں کوئی کہنے والا نہ ملے تو ہم مجلس میں آ کر اپنے کو حسینی کہتے رہیں، ہم ماتم کر کر اپنے کو حسینی بتاتے رہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کل بھی اس فقرے کو کہا تھا، دہرانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم مجلس میں آئیں تو کسی دن تو دل میں حسین کی محبت اجاگر ہوگی، اور حسین کی قربانی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرے گی کہ اے حسینیوں، حسین نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ دین کو بچایا جائے۔ اگر حسینی بننا ہے تو پہلے دیندار بننا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجو اور تھوڑا سا رکنا چاہ رہا ہوں، توجہ دیجیے گا عزیزان گرامی، رب کریم ہمیں یہ آواز دے رہا ہے کہ ہمارا کون ہے۔ دنیاوی سماج یہ آواز دے رہا ہے کہ ہمارا کون ہے۔ اسلام پکار رہا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کون ہے۔ دنیا آواز دے رہی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کون ہے۔ یہ تو سامنے کی لڑائی ہے شیطان کی
اور رحمانیت کی سامنے کی لڑائی ہے. ہر انسان جان رہا ہے کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے, رحمان ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے. لیکن اللہ اکبر, دنیا کو شیطان کی طاقت پہ تو اعتماد ہے, رحمان کی طاقت پہ اعتماد نہیں ہے. اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ صاحب مجلس میں تو جا رہے تھے, لیکن میں کیا کریں, راستے میں بس شیطان نے بہکا دیا, جاتے ہوئے واپس آ گئے. مسجد میں جا رہے تھے, مسجد کی طرف جاتے جاتے بقدم ڈگمگائے اور مسجد سے منحرف ہو گئے اور چلے آئے, نماز رہ گئی, عبادت رہ گئی. تو کیا کہا جاتا ہے, شیطان نے بہکا دیا. اچھا, کسی ایک فرد کو بہکا رہا ہے؟ دنیا کا ہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے, شیطان ہمیں بہکا رہا ہے. مظفر پور میں مثال کے طور پہ کسی جوان سے پوچھا جائے بھائی کیا ہوا, مجلس تک نہیں پہنچے, مول صاحب کیا بتائیں, وہ شیطان غالب آ گیا تھا, نہیں پہنچ پائے. اچھا, امروہہ میں چلے جائیے, وہاں کسی سے پوچھیے کیا بات ہے بھائی, مسجد اور مجلس میں نظر آ رہا ہے, مول صاحب کیا کہتے, شیطان بہکا رہا ہے. تو یہاں بھی بہکا رہا ہے, وہاں بھی بہکا رہا ہے نا. اچھا, اس سے آگے بڑھ جائیے, کسی بھی ملک میں پہنچ جائیے, ہر ملک میں جس جوان سے سوال کریں گے یہی جواب ہے, شیطان بہکا رہا ہے. اچھا, امریکہ چلے جائیے, وہاں پوچھے کون بہکا رہا ہے, کہا شیطان. جو خود سب سے بڑا شیطان ہے وہاں پر بھی شیطان بہکا رہا ہے. تو دنیا کی ہر جگہ پر شیطان بہکا رہا ہے, اور کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ ہر جگہ شیطان کیسے پہنچ سکتا ہے. تو شیطان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر جگہ رہ کر بہکا دے اور انسان کو بہکا دے. تو کیا رحمان کے ہادی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ رہ کر اپنے بندے کی ہدایت کر سکے؟ عزیزان گرامی, ہمیں یقین ہونا چاہیے, ہمارے قدم مضبوط ہونے چاہیے, اور ہم یقین کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہے جو ہمیں عزت دینے والا ہے, پروردگار ہے جو ہمیں عزت دینے والا ہے. بندے کسی کو عزت دے کر بڑا نہیں بناتے ہیں. عزت صرف رب کریم دینے والا ہے, عزت صرف پروردگار دینے والا ہے. کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہر 5 سال پہ تجربہ ہوتا ہے, ہر 5 سال پہ تجربہ کیا جاتا ہے. اس سال مظفر پور میں جو کھڑا ہوا اسے لوگوں نے جتایا, ٹھیک ہے نا, اور اس سے پہلے بھی 5 سال پہلے کوئی الیکشن میں کھڑا ہوا ہوگا, اسے لوگوں نے جتایا ہوگا. تو جب الیکشن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جو بھی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے منتری سنتری بننے کے لیے, تو وہ کیا کرتا ہے, ہر ایک کو چچا رشتے سے سلام کرتا ہے, ایسے نہیں, توجہ دیجیے گا, ایک سلوات بھیجے پر ایسے سلوات بھیجے جو لگے کہ ہاں رشتے سے سلام. توجہ دیجیے گا, رشتے سے سلام, چچا کہہ کر, ماموں کہہ کر, بھیا کہہ کر, اگر کوئی چھوٹا ہے تو بیٹا کہہ کر, اس طرح سے سلام کیا جاتا ہے. کیوں سلام ہو رہا ہے, کہ ان کا ووٹ ہمیں مل جائے. اچھا, لوگ بہکائے میں آ گئے, بھیا کہہ کر, چچا کہہ کر, ماموں خالو سب کہہ کر لوگ بہکائے میں آ گئے, اور کہا کہ یار اتنی محبت سے مل رہا ہے اور اتنی عزت دے رہا ہے, تو چلو اب کسی کو جتایا جائے. اس لیے گھر گھر آ رہا ہے, دروازے دروازے آ رہا ہے, اور اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا تو ہم اس کے پاس جائیں گے تو پھر یہ ہماری بات کو سنے گا. تو پوری جنتا نے ملنے کے بعد اپنا ووٹ اسے دے دیا, اور اسے عزت اتنی مل گئی کہ کرسی ہاتھ آ گئی, ہے نا, کرسی ہاتھ آ گئی. تو جب تک کرسی ہاتھ نہیں آئی تھی, جب تک ہر دروازے پر سلام تھا, بہت فرمائیے گا, جب تک ہر دروازے پر سلام تھا, اور جب کرسی مل گئی تو کرسی دینے والے اس کے دروازے پر سلام کرنے جا رہے ہیں, لیکن جب کرسی دینے والے اس کے دروازے پر جا کر سلام کر رہے ہیں تو وہ کسی کا سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. چچا کہہ رہا ہے بھتیجے, ارے ہم نے تمہیں ووٹ دیا تھا, کہا آپ ہیں کون؟ جسے ماموں کہا تھا, کہا بھانجے ہم نے تمہیں ووٹ دیا تھا, کہا آپ کون سے ماموں ہیں؟ اور فرمائیے گا, اب وہ کسی کا سلام نہیں دیتا. میں مثال کیوں عرض کر رہا ہوں, ایک بندے عزت دیتے ہیں, ایک اللہ عزت دیتا ہے. جب بندے عزت دیتے ہیں تو وقتی ہوتی ہے, اور اللہ عزت دیتا ہے تو دائمی ہوتی ہے. تو بندوں نے عزت دی, کرسی دے دی, دولت دے دی, ثروت دے دی, سب کچھ دے دیا, لیکن وہ اتنا مکار نکلا کہ اس نے عزت کو ٹھکرا دیا. اب لوگوں کے سلام نہیں لے رہا ہے. تب لوگوں نے جھنجھلا کر کیا کہا, کہا ٹھیک ہے کاٹ لو 5 سال, پھر دیتے ہیں, پھر بتاتے. اب جب 5 سال ہوئے تو وہ تو ذائقہ چک چکے تھے نا, اب وہ پھر 5 سال کے بعد دروازے پہ آ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں چچا سلام, ماموں
قالو بھیا، تو اب کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے نا؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقائق پر مبنی ہے جو ہر الیکشن پہ، ہر 5 سال پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، اب کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ایک فقرہ کہوں، جس شان سے پہلے جیتے تھے اسی شان سے اسی مرتبہ ہار گئے۔ یعنی جیسے پہلے عزت دی تھی اسی طرح سے لوگوں نے عزت کو لے لیا۔ اور فرمائیے گا، تو دنیا والے جسے عزت دیتے ہیں وہ عزت وقتی ہوتی ہے، جب چاہتے ہیں کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کرسی سے اتار دیتے ہیں، لیکن پروردگار عالم آواز دیتا ہے ہم نے کچھ ایسے کردار پیدا کیے ہیں جو عزتوں کے مالک ہیں، جو عزتوں کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں تو اتنی عزت عطا کی ہے کہ جب دنیا میں بھیجا تو اپنے گھر میں بھیجا، جب دنیا میں بھیجا تو اپنے گھر میں بھیجا، اور جب دنیا سے اٹھایا تو اپنے گھر سے اٹھایا، اپنے گھر سے اٹھایا۔ اور یہ اتنے عزت دار تھے کہ جب ہمارے پاس تھے تو وہاں اتنے عزت دار تھے، جہاں ان کے قدم پڑتے چلے گئے اسے عزت عطا کرتے چلے گئے۔ اگر یہ عرش پہ تھے تو عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا، یہ عرش پہ تھے تو عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا۔ مکے میں آئے تو مکے کو مکہ معظمہ بنا دیا، مدینے پہنچے تو مدینے کو مدینہ منورہ بنا دیا، نجف پہنچے تو نجف کو نجف اشرف بنا دیا، کربلا پہنچے تو کربلا کو کربلا معلیٰ بنا دیا۔ صلوات ہے جب گرامی، یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ کردار ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے کہ دنیا نے پوری شیطانی طاقت نے یہ چاہا کہ ان کے کردار کو دبا دیا جائے۔ پروردگار عالم نے کہا ہم ان کے کردار پر ترک اولا کا بھی دھبا نہیں آنے دیں گے۔ اور فرمایا کہاں یہ کردار میں بلند ہے، یہ اتنے عظیم ہیں کہ جن کا نام لینے کے بعد رب کریم آواز دیتا ہے تم نے ہمارے بندوں کا نام لیا ہے، تم نے انہیں وسیلہ بنایا ہے، ہم تمہیں اتنا بلند کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پورا یہ عزاداری کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ کرداروں کو سنوارنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں وہ کردار سنوارے ہیں، کیسے کردار دنیا میں نظر نہیں آئیں گے جو حسین نے دیے ہیں۔ امام حسین نے کردار دیے۔ کل میں نے جناب زہیر خین کے سلسلے سے عرض کیا تھا، آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین اتنا بڑا کریم ہے، جب دنیا میں آتا ہے تو فرشتوں پہ کرم ہے، جب دنیا سے جاتے ہیں تو حور کو علیہ السلام بنا کر جاتے ہیں، حور کو علیہ السلام بنا کر جاتے ہیں۔ جان نے یہی تو کہا تھا، اے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ جب یہ کہا کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، دیکھیں باب فضائل کا فقرہ ہے، اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو مولا نے کہا نہیں، ہم نے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے روک رکھا ہے، سید سجاد کے لیے روک رکھا ہے۔ تو جان نے پلٹ کر کیا کہا تھا؟ مولا آپ مجھے اس لیے نہیں جانا دینا چاہتے کہ میں حبش کا رہنے والا ہوں، سیاہ فام ہوں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، اس لیے نہیں جانے دینا چاہتے۔ مولا نے جون کو سینے سے لگایا، کہا میرا بیٹا اجازت دے تو جاؤ، اور جب جون گیا اور شہادت واقع ہو جاتی ہے تو اسی حسین نے جون کے چہرے پر چہرہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد آواز دی، اے جون دیکھو تمہارے پسینے میں کتنی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر، کتنی خوشبو آ رہی ہے، تمہارا خون کتنا اچھا ہے، تمہارا پسینہ کتنا اچھا ہے، تمہارے چہرے میں نورانیت کتنی ہے۔ عزیزان گرامی، حسین سند دے رہے تھے جو دامن حسین سے متمسک ہو جائے اس کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ صاحب کی طرح ملحق ہونا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں۔ ہم امام حسین کو پہچانے، حسین کس لیے کربلا میں آئے تھے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، ہم اپنے ضمیر کو ٹٹولیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو آیا قافلہ حسینی میں ہوتے یا کہیں دوسری جگہ ہوتے؟ انسان کو ٹٹولنا چاہیے، انسان کو اپنے دامن کو دیکھنا چاہیے۔
اپنے دل کو عزیزان گرامی بہت معذرت کے ساتھ میری گفتگو میرے جوانوں کے لیے ہے، میرے جوان سمجھے اور اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ ہم کس طرف ہوتے ہیں۔ روز محشر ہو، میں آپ سے ایک سوال کروں، روز محشر ہو، روز محشر میں دو پارٹیاں کھڑی ہوں گی، ایک حسینی پارٹی اور ایک یزیدی پارٹی، دو پارٹیاں ہوں گی نا۔ یزیدی پارٹی ظاہر سی بات ہے جہنم جانا ہے، کیوں یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید یہی تو چاہتا تھا کہ دین ختم ہو جائے، لا الہ الا اللہ کا نام ختم ہو جائے، نمازیں ختم ہو جائیں، اذانیں ختم ہو جائیں، روزے ختم ہو جائیں، حج ختم ہو جائے، دین ختم ہو جائے، حقوق بندگان ختم ہو جائے، رشتہ داریوں کا سلسلہ تمام ہو جائے، محرم اور نامحرم کا فرق ختم ہو جائے، حلال حرام ہو جائے، حرام حلال ہو جائے، یہی تو یزید چاہتا تھا نا۔ حسین کیا چاہتے تھے؟ دین اپنی جگہ پر رہے، لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند رہے، نمازوں کا قیام رہے، توجہ دیے، نمازوں کا قیام رہے، زکوٰۃ ادا کی جائے، خمس نکالا جائے، غریبوں کا حق ادا کیا جائے، بھائی کو بھائی سمجھا جائے، محرم اور نامحرم کا فرق ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، صلہ رحمی ہونا چاہیے، گھروں کے رشتے پامال نہیں ہونے چاہیے، بہن اور بھائی کا رشتہ، پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ رشتے کی حیثیت سے رہنا چاہیے، یہ سب حسین چاہتے تھے اور یزید ان سب کو مٹانا چاہتا تھا۔ یہی ہے نا زیارت وارثہ میں جب آپ سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد بات شروع کرتے ہیں تو وہاں کیا فقرہ ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ میں گواہی دیتا ہوں، اے میرے امام، میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے روزے کو قائم کیا، آپ نے حج کا قیام کیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ نے دین کا قیام کیا، آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام کیا، میں گواہی دے رہا ہوں۔ توجہ دیجیے گا، حسین آواز دیتے ہیں کہ تو گواہی دے رہا ہے، آیا تو قافلہ حسینی میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ توجہ دیجیے گا، ہمارے بزرگ علماء آج کی ڈیٹ میں کہہ رہے ہیں یہ جو 40 ہیں لوگ جا رہے ہیں نجف سے کربلا، قیادت روی ہو رہی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ دوڑ لگانی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ یہاں پہ کردار کو سمجھنا ہے، ہم کس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں، ہم کس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ امام حسین آواز دیتے ہیں، ارے قافلہ حسینی کل بھی رواں دواں تھا، آج بھی رواں دواں ہے۔ توجہ دیجیے گا، کل بھی رواں دواں تھا، آج بھی رواں دواں ہے۔ جو بھی قافلہ حسینی میں شامل ہونا چاہتا ہے، مقصد حسینی کو آباد کرتا چلا جائے، قافلہ حسینی میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ مقصد حسینی کیا ہے؟ نماز کا قیام۔ مقصد حسینی کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ مقصد حسینی کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا قیام۔ یہ مقصد حسینی ہے۔ اب اگر یہ مقصد حسینی قائم ہے، اب حسینی قافلے میں ہے۔ اب میں وہی بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ روزہ محشر دو پارٹیاں کھڑی ہیں، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے۔ اب میں اپنی طرف مثال دینا چاہتا ہوں، ہم بھی ایک گروہ میں شامل ہو گئے کہ ہم تو حسینی ہیں، اور وہاں سب مسئلہ چل رہا تھا۔ جیسے ہم آگے پہنچے تو ہماری فائل پیش ہو گئی۔ اب جو فائل پیش ہوئی تو اس میں لکھا ہوا تھا، جیسے ہی پرچہ پلٹا گیا، کہا نام کیا ہے؟ کہا شاداب حیدر۔ کرتے کیا ہیں؟ کہا تبلیغ۔ کہا عمل کیا ہے؟ کہا بالکل گول، صفر۔ توجہ دیجیے گا، صفر ہے۔ کہا یہ حسینی قافلے میں کیوں کھڑا ہے؟ غور فرمایا، یہ حسینی قافلے میں کیوں کھڑا ہے؟ نماز پڑھی؟ نہیں۔ روزہ رکھا؟ نہیں۔ حج کیا؟ نہیں۔ زکوٰۃ ادا کی؟ نہیں۔ کون سا عمل ہے خیر؟ کہا بات یا حسین؟ کہا حسین نے کچھ کہا ہے کرنے کے لیے؟ یا صرف یہ کہا ہے زبان سے حسین حسین کیے جاؤ؟ کچھ کہا ہے؟ توجہ دیجیے گا، اب جب ہمارے نامہ اعمال کھولے گئے تو حسینی کارناموں میں سے کچھ نہیں تھا۔ تو یہ بتائیے ہماری جگہ کہاں ہے؟ جگہ کہاں ہے؟ عزیزان گرامی، حسین اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ حسینی قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہو تو مقصد حسینی کو یاد رکھو، مقصد حسینی کو زندہ کرتے رہو، مقصد حسینی زندہ ہوتا رہے گا، تمہیں زندگی ملتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، مسلسل آپ اس فقرے کو سنتے رہتے ہیں اور میں بہت ہی اعتماد کے ساتھ اس فقرے کو دہرانا چاہتا ہوں، اس آزاداری کو ہم نے زندہ نہیں کیا ہے، اس آزاداری نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔
اس आज़ादारी ने हमें जिंदगी अता की है। अगर हम ये चाहते हैं कि जिंदा रहें तो आज़ादारी को पायदार रखें, आज़ादारी का क़याम करें, लेकिन मकसद आज़ादारी के साथ सिर्फ ये ना हो, मादरत के साथ सिर्फ ये ना हो, बस मैं तमाम कर ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, ये ना हो कि हम मजलिस में आए चले जाएं। हुसैन किसी के दामन को खाली नहीं पलटाना चाहते, हम इस दामन को पुर कर कर देकर जाएं, पुर कर कर देकर जाएं। हुसैन ने तो आवाज दी है, तुम आ गए, हम तो खाली तौफीकात में इजाफा करेंगे। अल्लाह अकबर, कितना करीम है हमारा इमाम। वो गुनाहगारों को सीने से लगाकर उनके गुनाहों को झाड़ देते। लेकिन शर्त मोहब्बत क्या है? मजलिस में आए हो और एक मर्तबा तहिया किया कि हम हुसैनी हैं, तो अब इस मकसद को लेकर उठे। ये जो आंखों के आंसू हैं, अगर मच्छर के पर के बराबर भी आंख में आंसू आ जाए, नहीं, अगर सिर्फ शक्ल सूरत गमज़दा बना ले तो वजब जन्नत, उस पर जन्नत वाजिब है। लेकिन काम क्या, अब इसके बाद हमें हुसैनी रहना है। कितने हमने गुनाह किए हैं, लेकिन आज हम ये तहिया कर लें, अल्लाह अकबर, हुसैन कितने करीम है, हुसैन कितने करीम है। क्या हमारे सामने मिसाल रही है, मैंने अभी आपसे किया, और कितना बड़ा गुनहगार था, कितना गुनहगार था, लेकिन सिद्क़ दिल से हुसैनी हो गया। वह दूसरे मसलक का था, लेकिन हुसैन की तरफ आ गया। अल्लाह अकबर, हुसैन ने जिंदगी आबाद कर दी, नहीं, दुनिया और आखिरत आबाद कर दी। कितने दुनिया में लोग गुजरे हैं और कितने दुनिया में लोग गुजरेंगे, लेकिन किसी का नाम किसी को याद नहीं रहता। लेकिन जो दामन हुसैन से मुतमस्सिक हो गए, वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, क़यामत तक जिंदा रहे। बस अज़ादारों, मैंने बात को तमाम किया, या मरबईन के अय्याम। मैंने कल जो मसाइब आपकी खिदमत में पेश किए, जनाब ज़ैनब के सिलसिले से एक रिवायत नक़ल की थी। ज़ैनब है जिसने परचम हुसैनी को बदल किया, परचम को बदल किया, परचम हुसैन को, मकसद हुसैन को, ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे माजाए, करबला तक दीन बचाना तुम्हारा काम, और अब यहाँ से क़यामत तक दीन बचाना ज़ैनब का काम। ऐ मेरे माजाए, जब आपने दीन बचाया तो लश्कर था, चाहने वाले थे, लेकिन मैं जब दीन बचाने के लिए निकली हूँ तो हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए, हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए। ऐ मेरे माताए, जब तुम करबला के मैदान में जिहाद कर रहे थे तो अकबर जैसा जवाब था, लेकिन है मेरे माजाए, मेरे साथ सैयद सज्जाद जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। ज़ैनब चली, कूफे के दरवाजे पर ज़ैनब पहुंचती है और सुबह के वक्त कूफे में ज़ैनब दाखिल होती है। बाजार रसूल ज़ादिया फातिमा की बेटियां, तसव्वुर कीजिए, मैंने इस रिवायत को खुद अपनी आंखों से पढ़ा है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सिलसिले से। आपकी तारीख हयात में ये रिवायत मिलती है कि इमाम सज्जाद जहां सब हयादार थे, सब वफादार थे, लेकिन जनाबे इमाम सज्जाद के सिलसिले से मिलता है कि आप इतने गैरतदार इमाम थे कि कोई महल्ले में गैर आदमी आ नहीं सकता था बगैर इजाजत के। क्यों नहीं आ सकता था? इसलिए नहीं आ सकता था कि ये बनी हाशिम का महल्ला है, इसमें सैदानियां रहती हैं, कोई ना महरम ना आ जाए, बगैर इजाजत के इसमें दाखिल ना हो। हाय वो गैरतदार इमाम जब हज़ारे कूफा में दाखिल हुआ तो फुफिया सरबराह है, माँ बहने सरबराह है, एक रसन है और 12 गधे हैं। रावी बयान करता है सैयद सज्जाद ने जैसे ही फुफी के चेहरे को देखा, चेहरा मुतगय्यर, ऐ फुफी अम्मा जरा बाबा के सर की तरफ देखिए। अब जो ज़ैनब ने देखा, ऐ भैया रो क्यों रहे हो?
بس زینب نے یہ کہنے کے بعد کہا بھیا اللہ کی مرضی ہے، زینب داخل ہونا چاہتی ہے۔ زینب بازار کوفہ میں داخل ہوئی، بازار سے گزر رہی ہے، منادی ندا دے رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کوفے والوں کا ہجوم، اور ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے بے غیرتو، ارے تم یہ بتاؤ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میرے ماجائے حسین نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ارے تمہیں نے تو خط لکھ کر بلایا، تم نے میرے ماجائے کو قتل کیا، تم نے میرے گود کے بالوں کو قتل کیا۔ زینب یہ کہہ رہی تھی، اور ایک مرتبہ لوگوں میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ جناب زینب کہتی ہے ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ہم پہ ظلم کرتے ہو اور پھر گریہ بھی کرتے ہو۔ زینب یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، لیکن راوی بیان کرتا ہے کہ ایک جگہ پر دیکھا کہ خواتین کا ہجوم ہے، ایک جگہ پر قافلہ رکا بازار میں، زینب بے مخنہ و چادر ہے، سکینہ کی زبان پر اللہ تاج کا ذکر ہے۔ ایک بی بی ہے جو اپنی چھت پر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے دیکھا چھوٹی سی بچی ہے جس کے چہرے ایسا ہے جس پر یتیمی چھائی ہوئی ہے، جس پر عجیب آثار نمودار ہے، زندگی عجیب سی معلوم ہو رہی ہے کہ بڑی پیاسی بچی ہے، بڑی بھوکیا پیاسی بچی ہے۔ بھائی ضعیفہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے گھر میں جاتی ہے، کوزے میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد آتی ہے، جناب زینب کے قریب آ کر کھڑی ہوتی ہے، اے بی بی یہ آپ کی بچی بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے، اے بی بی اپنی بچی کو پانی پلا دو، اے بی بی اپنی بچی کو یہ تھوڑا سا کھانا ہے یہ کھلا دو تاکہ آپ کی بچی کو سکون مل جائے۔ لیکن اے بی بی جب یہ پانی پی سکے تو اس سے کہو کہ میرے لیے چند دعائیں کر دے، اجرکم اللہ، میرے لیے چند دعائیں کر دے۔ جناب زینب کہتی ہے اے بیٹی پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعائیں کر دو۔ جناب سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا، اے بی بی بتا تیری کیا دعا ہے؟ کہا جس طرح سے تم یتیم ہوئی ہو اس طرح سے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ اجرکم اللہ، جس طرح سے تم یتیم ہوئی ہو اس طرح سے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ ارے یہ سکینہ کے اوپر کتنا سخت تھا۔ ایک مرتبہ آواز رب کریم تجھے میری یتیمی کا واسطہ اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، کہا بی بی تیری اور دعا ہے؟ کہا ہاں میری اور دعا ہے کہ مجھے جلد از جلد مدینہ جانا نصیب ہو۔ اللہ اکبر، مدینہ جانا نصیب ہو۔ جیسے ہی جناب زینب نے مدینے کا نام سنا آواز دیتی ہے اے بی بی تیرا مدینے میں کون ہے؟ کہا مدینے میں میرے آقا حسین، مدینے میں میرے آقا حسین ہے، میری شہزادی زینب مدینے میں رہتی ہے، میں نے یہ جو کھانا ابھی لا کر دیا ہے ارے یہ نظر حسین ہے، ارے یہ نظر حسین ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے بی بی ارے تو حسین کو دیکھے گی تو پہچانے گی، تو زینب کو دیکھے گی تو پہچانے گی۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا ارے میں نے ہزارہ میں نے بہت برس میں نے سال ہر سال جناب زینب کی خدمت کی ہے، میں نے اپنے آقا حسین کی خدمت کی ہے، میں ان کی کنیز رہی ہوں، میں کیسے نہ پہچانوں گی؟ بھئی یہ جملہ کہنا تھا، زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ ارے تو نے نہ پہچانا میں زینب، وہ کے نیزہ پر میرا ماجائے حسین کا سر ہے، آئے وہ میرا اکبر کا سر ہے، اے ام حبیبہ ہمارا گھرا گھر لٹ گیا، ہم کربلا کے میدان میں برباد ہو گئے، اے ام حبیبہ اب حسین کی نظر نہ دلانا، میرا حسین مارا گیا، ہمارا باپ اجڑ گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔